اس سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، پاکستان میں احتساب ہمیشہ مشکل کام رہا ہے۔ پرویز مشرف نے نیب بنائی اور بعد میں سمجھوتے پر مجبور ہوئے۔ عمران خان احتساب کے قوانین میں ترامیم پر مجبور ہو گئے۔ اب پی پی کے بعد نون احتساب بیورو کے خلاف کمر کس رہی ہے۔ کیا پاکستان میں احتساب خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یا پھر نہیں؟ دیکھیں، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کو نیچے دھکیلتے رہیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں احتساب نہیں ہوتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ملک کا اقتدار ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، جو جرائم میں ملوث ہیں، جو اقتصادی جرائم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جرائم میں بھی ملوث ہیں۔ اگر جرائم پیشہ لوگ جمہوریت کے زور پہ عوام کی وہ طاقت خرید کے اگر اقتدار میں آ جائیں تو پھر ملکوں کا وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نکلنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے، جو ترقی کی منزلیں انہوں نے طے کی ہیں، ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ آخر وہی لوگ جو مختلف سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے رہے ہیں اور اب ہر سیاسی جماعت میں وہی لوگ موجود ہیں، وہی اقتدار میں رہے ہیں، تو ان کو جواب تو دینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی میں ہے، مسلم لیگ نون میں ہے، تحریک انصاف میں ہے، اے این پی اے میں، جس بھی پارٹی میں ہے، تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک جو میں اس کو کہتا ہوں کہ رولنگ گروہ یا رولنگ گروپس جو پاکستان میں ہے، یہ کلاس بن گئی ہے۔ یہ کلاس بالکل متحد ہے اور اس طرح سے متحد ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتساب کے اداروں کو ہم نے مزید کمزور کرنا ہے تاکہ وہ بچ نکلے۔ کہ اب تک وہ بچ نکلتے رہے ہیں تو جو بھی معاشرے کی طرف سے کوشش ہوتی ہے، عدلیہ کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے، سول معاشرے کی جانب سے جو بھی کوشش ہوتی ہے کہ احتساب کے اداروں کو انتظامیہ سے علیحدہ کیا جائے تاکہ وہ ان لوگوں کا جو اقتدار میں رہے ہیں اور انہیں بدعنوانی کی ہے ان کا احتساب ہو سکے، تو وہ ان کو کمزور کر دیتی ہیں، کرنے نہیں دیتے۔ یہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ کیا اس ملک میں جرائم پیشہ لوگ اقتدار میں رہیں گے اور وہ احتساب سے بچتے رہیں گے یا ان کا احتساب ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب کو اٹھانا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے متحد ہو کے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو احتساب کا ادارہ ہے اس کے ہم نیب کے پر کاٹیں گے، ان کو ہم احتساب نہیں کرنے دیں گے۔ زبان وہ استعمال کر رہی ہے کہ سابق صدر آصف زرداری نے بھی یہ بات کہی، ساتھ ہی ساتھ جو نیب کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایف آئی اے کی بھی شکایت لگا دی کہ نیب تو نیب، ایف آئی اے بھی ان کے خلاف اسی طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو کیا اب نیب کے پر اترنے کے بعد ایف آئی اے کا بھی رخ کیا جائے گا؟ دیکھیں، انہوں نے جو انتظامی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ کیا دنیا کو معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کا دنیا میں نام مشہور ہے؟ کون سا انٹرنیشنل میگزین، کوئی پیپر، کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جنہوں نے کہ جو پاکستان میں مقتدر طبقے ہیں ان کی تحقیق نہ کی ہو اور دنیا کے سامنے قوائف نہ رکھے ہو؟ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور ہماری جو انتخابی سیاست ہے صرف ان لوگوں کی تصدیق اور توثیق کرتی ہے جو جرائم پیشہ ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ تو ضرورت تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ عوام، ہم لوگ خصوصی طور پر جو متوسط طبقہ ہے، جو شہروں میں رہتا ہے، جو دانشور ہے میڈیا میں، جب تک ہم نہیں اٹھیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کا احتساب ہو سکتا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو نیب کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو پنجاب میں متحد ہو کے اور سارے پاکستان میں متحد ہو کے وہ سیاستدان جنہوں نے کہ اس ملک کو لوٹا ہے، چوری کی ہے، سرعام چوری کی ہے اور بچتے رہے ہیں، ان کو بچ نہیں نکلنے دینا چاہیے۔ پاکستان کا بھی قانون یہی ہے، دنیا میں بھی یہ قانون ہے، کیا سب کو معلوم نہیں ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیں تو آپ سے کوئی بھی ملک کا ادارہ، خصوصی طور پر جو انٹرنل ریونیو سروس ہوتی ہے امریکہ میں، یا سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہے انڈیا میں، یا ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کار کہاں سے خریدی، آپ کی انکم کہاں سے آئی،
یہ گھر کہاں سے ٹھیک ہے، بنایا، بہت یہ زمین شکریہ کہاں سے خریدی؟ پروفیسر اس رئیس کو اگر رسول بخش ڈان نیوز سے گفتگو کر رہے تھے.